رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ نہیں پروفیسر، وہ سحر اور کالے عملیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن تم یہاں مہذب انسان جانے جاتے ہو، حالانکہ تم کالے عمل کی دنیا کے باسی ہو، لیکن چونکہ تمہارا دنیا داری سے بھی واسطہ رہا ہے، اس لیے تم اپنے موجودہ شکاروں کا سن کر ضرور چونک جاؤ گے۔ خوفناک شکل کے بوڑھے کا شام نے بدستور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آخر کون ہے میرے موجودہ شکار اور ان کے ساتھی؟ اس بار پروفیسر رابون نے چونک کر پوچھا۔ تو پھر سنو، تم اکیشیا کو تو جانتے ہی ہو، اور تمہارے شکاروں کے دوست اور رہنماؤں کا واسطہ اسی ملک سے ہے، اور تمہارے شکاروں کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے۔ کاشام نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر وہ کون ہے؟ کیا ان کا کوئی نام بھی ہوگا؟ پروفیسر رابون نے بیزاری سے پوچھا، اس کا پتہ تمہیں جلد ہی چل جائے گا، کیونکہ تمہارے شکار تو ابھی اپنے ماضی کو جھانکنے کے لیے اس احرام میں پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی داستان کو پانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جس سے وہ اپنے ماضی کو پا سکیں، اور تم اپنے فن میں یکتا ہو، لیکن پھر بھی اپنے شکاروں کے یہاں پہنچنے کے باوجود انہیں ابھی تک نہیں پہچان پائے۔ کاشام نے کہا، نہیں، میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اور وہ ارواح کی وادی میں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر ارواح کی دنیا میں پہنچ بھی گئے تو وہاں میری طاقتوں کا ہی راج چلتا ہے۔ پروفیسر رابون نے کہا، ہاں پروفیسر، ٹھیک ہے، وہاں ارواح کی دنیا میں تمہاری طاقت کافی کام کرتی ہے، لیکن جب تمہیں اپنے شکار اور خاص کر اپنے شکار جن کی بظاہر ابھی تو نہ تمہاری ان سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی ان کی تم سے کوئی دشمنی ہے، لیکن جیسے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے ماضی کے دور میں تمہارے ماضی کے وجود نے جن کو شکار کیا تھا وہ تمہاری طرح جدید دور کے لوگ کسی بھی وقت کتاب ارواح کی تلاش میں نکل سکتے ہیں، اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اور جیسے ہی انہیں تمہارے بارے میں معلوم ہوگا وہ تمہارے دشمن نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارا شکار کرنے پر لگ جائیں گے، کیونکہ انہیں کتاب ارواح کے مطالعے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا تعلق کالے سحر کی دنیا سے ہے، جو بظاہر معاشرے میں مہذب بنا ہوا ہے۔ کاشام نے کہا تو پروفیسر رابون کے چہرے پر فکر اور ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اور ہاں، تمہارے شکاروں کے ساتھی بہت ہی خطرناک ہیں، چونکہ تم اپنے علم کی بدولت اپنے ماضی کو بھی پہچان چکے ہو، یعنی تم ایک بار پھر جدید دنیا میں آئے ہو۔ اسی طرح تمہارے دونوں شکار اور ان کے دونوں ساتھی جنہوں نے ماضی میں ان کی مدد کی تھی وہ دنیا کے مانے ہوئے خطرناک ترین انسان ہیں، اور اب تک تم سے بھی کئی گنا طاقتور کالے سحر اور ماورائی طاقتوں کے مالک ان دونوں کے ہاتھوں بے شمار بار مارے جا چکے ہیں، اور وہ میری طاقتوں کے مطابق چاروں ہی کتاب ارواح کو تلاش کریں گے، اور ان میں ایک انسان جو جدید دور کے شہزادہ آمون کا غلام ہے، وہ جدید دور کا بہت ہی پاورفل انسان ہے، اور مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ طاقتوں میں تم سے بھی آگے ہے۔ ہاں، البتہ ارواح کی دنیا میں اگر وہ پہنچ گئے جہاں کتاب ارواح موجود ہے، اس ماورائی دنیا میں تمہاری طاقتیں بہرحال جوشوں سے زیادہ کام کریں گی۔ کاشام نے کہا تو اس بار پروفیسر رابون کو کچھ تسلی ہو گئی۔ کیا تم مجھے میرے چاروں دشمنوں کے نام بتا سکتے ہو، یا میں اپنی کسی اور طاقت کو بلا کر اس سے پوچھوں؟ پروفیسر رابون نے ہنکارا بھر کر کاشام سے پوچھا، میری کالی طاقتیں مجھے کچھ نہیں بتا رہی کہ تمہارا جدید روپ انہیں شکار کر سکے گا یا تم ان کے شکار ہو جاؤ گے، اس لیے انہیں دشمن کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کاشام نے کہا۔ پھر اس نے رابون کو ان چاروں کے جدید نام بتائے تو پروفیسر رابون
حیرت کی شدت سے اس طرح اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ عمران، آخر تم ہمیں یہاں گریٹ لینڈ کس مقصد کے لیے لائے ہو؟ کیا ہم یہاں کسی مشن پر آئے ہیں یا پھر ڈاکٹر سائمن نے بلایا ہے؟ جولیا نے عمران کی طرف دیکھ کر قدرے زچ ہو کر پوچھا، کیونکہ ابھی تک عمران نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ گریٹ لینڈ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو کہ ڈاکٹر سائمن تمہاری اور میری شادی گریٹ لینڈ میں کرانا چاہتے ہیں۔ مسٹر اور مس تھمکا ہم دونوں کو اس شادی کا یادگار تحفہ دینا چاہتے ہیں، عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا۔ ایک تو ہر جگہ تمہاری بکواس سننے کو ملتی ہے، کام کی کوئی بات تو تم نے کرنی ہی نہیں ہوتی۔ جولیا نے عمران کی بات سن کر منہ بنا کر کہا، دراصل عمران کو گریٹ لینڈ سے ڈاکٹر سائمن کے والد سر آسٹن کا فون آیا تھا اور انہوں نے عمران کو گریٹ لینڈ بلایا تھا اور اس سے التجا کی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں گریٹ لینڈ پہنچے، کیونکہ اس سے ایک اہم بات کرنی تھی۔ اور عمران اپنی ٹیم کے چند ممبران کو بھی ساتھ لائے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ انہیں مصر جانا پڑے، جہاں ان کا بیٹا ڈاکٹر سائمن اپنی لکی 7 بینڈ کے ساتھ پرفارم کرنے گیا تھا۔ عمران کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ آج کل ڈاکٹر سائمن اپنے 3 ساتھیوں یعنی اپنے بینڈ کے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ مصر پر فارم کرنے گیا ہے اور کسی مشن پر نہیں گیا، جس کے لیے اپنی بقیہ ٹیم ممبران یعنی کہ کیپٹن مائیکل، کمشنر رالف اور ڈریگن سلاکا کو ساتھ لے جاتا۔ عمران نے بلیک زیرو سے مشورہ کیا تھا کہ گریٹ لینڈ اور پھر خاص کر مصر کے لیے کن کن ممبران کو ساتھ لے جائے، اور پھر عمران نے اپنے ساتھ جولیا، جوزف، رابرٹ، کراسٹی، صفدر اور صالحہ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ ان دنوں تنویر اور کیپٹن شکیل اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے چھٹی پر تھے اور عمران بطور X2 انہیں چھٹی دے چکا تھا، کیونکہ آج کل کوئی کیس نہیں تھا، اور اب عمران نے 4 سٹارز کے ممبران کو پکیشیا میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور بلیک زیرو سے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ X2 کی حیثیت سے ٹائیگر اور جوانا کی بھی مدد لے سکتا ہے۔ پھر عمران اسپیشل طیارے کے ذریعے اپنے ان 6 ساتھیوں کے ساتھ گریٹ لینڈ پہنچ گیا، اور چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے عمران انہیں لے کر ایک اچھے ہوٹل میں آ گیا تھا، جہاں عمران پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، اور رات کو سونے کے بعد اب ناشتہ کرنے کے بعد سوائے صفدر کے تمام ممبران عمران کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ رات کو صفدر کے سر میں تھوڑا سا درد تھا، اس لیے عمران نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ البتہ باقی ممبران اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور چونکہ عمران نے ابھی انہیں کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ وہ کس مقصد کے لیے گریٹ لینڈ آئے ہیں، اس لیے جولیا نے عمران سے سوال کیا تھا، لیکن عمران نے اپنے خاص احمقانہ انداز میں اسے ٹال دیا تھا۔ عمران صاحب، آخر آپ کا ہم سب کو یہاں لانے کا کچھ تو مقصد ہوگا، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ آپ بے مقصد تو ہمیں کہیں نہیں لے کر جاتے۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران کے اس انداز سے جولیا کا منہ بن گیا تھا۔ یہ تم لوگ اپنے چوہے سے پوچھو کہ اس نے تم سب کو یہاں کیوں بھیجا ہے۔ کیوں تنویر بھی اپنے ذاتی کام کی وجہ سے تمہارے چوہے سے چھٹیاں لے کر کہیں گیا ہوا ہے، اور اب میرا اور جولیا کا راستہ صاف ہے، اس لیے میں مس جولیا سے دل کی بات کرنے کے لیے یہاں اتنی دور لایا ہوں، تاکہ تنویر کے فرشتے بھی ہماری گپ شپ نہ سن سکیں۔ عمران نے پھر اپنے خاص انداز میں کہا، چھوڑو صالحہ، اس احمق سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ جولیا نے بدستور منہ بناتے ہوئے صالحہ کو مشورہ دیا۔ عمران صاحب، ہم نے چیف سے اس مشن کے بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران کو سب معلوم ہے اور وہی تمہیں گائیڈ کرے گا، اس لیے ہم سب آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن
آپ چیف کو ہر بار چوہا کیوں کہتے ہیں؟ اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ آپ کی اچھی خاصی کلاس لے لیں گے۔ اس بار کراسٹی نے عمران سے پوچھا، وہ جو ہر وقت چوہے کی طرح دانی میں پڑا رہتا ہے اور باہر ہی نہیں نکلتا، تو اسے چوہا نہ کہوں تو کیا شیر کہوں؟ عمران نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، عمران، میں تمہیں کتنی بار کہا ہے، چیف کا نام ادب سے لیا کرو، ورنہ کسی دن مجھ سے خوب پٹو گے تم۔ جولیا نے ایک بار پھر غصے سے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، ارے ابھی تو ہماری شادی کی تیاریاں بھی پوری نہیں ہوئی اور دلہن پہلے ہی مرنے مارنے پر تل گئی ہے۔ عمران نے رونے والے لہجے میں کہا، تو تمام ممبر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ باس، مس جولیا آپ کے ساتھ بالکل درست کرتی ہے، کیونکہ آپ جیسے احمق شوہر کے لیے کوئی درگت بنانے والی ہی ہونی چاہیے۔ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس بار جولیا سمیت سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ارے گورے بٹھے، ہماری ہی مرغی ہمیں ہی میاؤں، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ عمران نے اپنے خاص انداز میں محاورے کو بگاڑتے ہوئے اور رابرٹ کو مصنوعی غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، عمران صاحب، محاورہ ہماری مرغی نہیں بلکہ ہماری بلی ہوتا ہے۔ صالحہ نے ہنس کر کہا، ارے یہ گورا بٹھا میری ہی مرغی ہے، میرا مطلب ہے میرا ہی بٹھا ہے، میری مرضی، میں اسے جو مرضی کہوں۔ عمران نے کھٹ سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا۔ میں ذرا ایک کام کے سلسلے میں ڈاکٹر سائمن کے والد انکل آسٹن سے ملنے جا رہا ہوں، اور میرے آنے تک تم لوگ آرام کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا، باس، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جوزف نے عمران سے کہا، جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، البتہ باقی ممبران یہاں بیٹھ کر عیش کریں اور آرام کریں اور میرے آنے کا انتظار کریں۔ عمران نے اٹھتے ہی جوزف کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ باس، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ رابرٹ نے بھی عمران سے کہا، نہیں، وہاں تمہاری بیوٹی کوئین کلارا نے اپنے ٹھمکے نہیں دکھانے جو تمہیں بھی وہاں لے چلو، لہٰذا تم سب یہاں آرام فرماؤ۔ عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا اور ممبران کی باتوں کو بغیر سنے جوزف کو اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باس، آپ آخر یہاں گریٹ لینڈ میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ مجھے طاہر صاحب نے اتنا تو بتایا تھا کہ آپ ڈاکٹر سائمن صاحب کے والد سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن انہوں نے آخر آپ سے کیا بات کرنی ہوگی؟ جوزف نے ہوٹل کی کار پارکنگ سے کار نکال کر ڈرائیونگ کرتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ معلوم نہیں کہ کیا بات کرنی ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہاں بلوایا ہے اور کہا تھا کہ خصوصی طور پر تمہیں بھی ساتھ لاؤں۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس، میں رابرٹ یا پھر احمد باورچی سلیمان نہیں ہوں جو آپ کی اس بات پر خوش ہو جاؤں گا، لہٰذا اپنے اس غلام کو اصل بات بتائیں۔ جوزف نے عمران کے بات پر ہنستے ہوئے اور اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جوزف، مجھے ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ انکل نے فون پر کچھ نہیں بتایا اور مجھے جلد ہی اپنے پاس آنے کی التجا کی اور میں یہاں آ گیا کیونکہ بقول انکل کے ہمیں مصر بھی جانا پڑے گا اور خصوصاً تمہیں تو خاص کر لانے کا کہا تھا۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ واقعی فون پر سر آسٹن نے عمران کو واضح نہیں کیا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ عمران کے بات پر جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ہی ڈاکٹر سائمن کے گھر سر آسٹن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سر آسٹن گریٹ لینڈ میں وزیر خارجہ تھے اور اکثر تو مصروف ہی رہتے تھے، مگر عمران کو معلوم تھا کہ سر آسٹن کو مصریات سے بہت حد تک لگاؤ ہے، اس لیے
ان کے کمرہ خاص میں بے شمار مصری نوادرات تھی اور مصریات کے موضوع پر کئی نادر اور جامع کتابیں ان کے پاس تھیں، جن کا یہ مطالعہ کر کے مصریات کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے۔ ڈاکٹر سائمن کو اپنے والد کے برعکس مصریات کے موضوعات سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی، لیکن عمران جب بھی گریٹ لینڈ آتا تھا، سر آسٹن اپنے کام سے ٹائم نکال کر اس سے ملتے تھے اور عمران گھنٹوں ان سے مصریات کے موضوع پر گپ شپ کرتا تھا۔ اس لیے سر آسٹن عمران کو بہت چاہتے تھے۔ اب تو اسپیشل عمران کو فون کر کے اسے اور ساتھ ہی جوزف کو بھی اپنے پاس آنے کی التجا کی تھی، اور عمران ابھی تک حیران تھا اور اب ان کے سامنے بیٹھا تھا تاکہ ان سے اس کی وجہ پوچھ سکے جس کے لیے اسے اسپیشل یہاں بلایا گیا تھا۔ عمران بیٹے، تم بھی میری طرح مصریات سے گہرا لگاؤ رکھتے ہو اور سرزمین مصر کے بارے میں بہت سے چیزیں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ وہ کتنی پوری سرار اور سحر انگیز سرزمین ہے جہاں اب بھی سینکڑوں پورے اسرار پوشیدہ ہیں، چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے میں تم سے جو بات کروں گا اس کا تعلق 5 افراد سے ہے۔ 4 افراد میں سے 2 تو میرا بیٹا سائمن اور میری ہونے والی بہو کلارا ہے، اور بقیہ 2 تم اور تمہارا خاص ساتھی جوزف ہے، جسے تم میری سفارش پر اپنے ساتھ یہاں میرے پاس لے آئے ہو۔ البتہ 5واں فرد میرے بچوں کا دشمن ہے۔ سر آسٹن نے پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، انکل، میں آپ کی باتوں کو ذرا بھی نہیں سمجھا۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے ان کی باتیں سن کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اور جوزف بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ تم جانتے ہی ہو کہ مصریات میرا جنون ہے، اور تمہارے ساتھ کئی بار اس موضوع پر گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ اس لیے اب جو قدیم تحریر میں نے پڑھی ہے اور مجھے بھیانک خواب آیا ہے، اس کے بارے میں نے تمہیں بتانے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ فون پر میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ عمران بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ہفتے ایک مصری کتاب پڑھی ہے جس میں مصر کی تاریخ میں جو ہونچکاں اور افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ کتاب میں میں نے پڑھا تھا، مگر میں نے کوئی خاص غور نہیں کیا تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب ایک بار پھر دہرایا جائے گا۔ مذکورہ کتاب میں اس خطرناک اور دردناک واقعے کا مختصر خلاصہ ہی تحریر تھا، جس میں قدیم مصر کے دور میں مصر کے شہزادہ ناتیک اور اس کی منگیتر شہزادی سابیرا کو ان کے شیطان پرست کاہن زبون نے اپنے شیطانی معبد میں دھوکے سے قید کر لیا تھا اور انہیں شیطان کی بھیٹ دینا چاہتا تھا، مگر اس دوران شہزادہ ناتیک کے ملک ہند سے آئے ہوئے دوست شہزادہ آمون اور اس کا غلام جوشو شہزادہ ناتیک اور اس کی منگیتر شہزادی سابیرا کو شیطان پرست کاہن زبون کے شیطانی معبد سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کاہن زبون شہزادہ ناتیک اور شہزادی سابیرا کی سالگرہ کے دن انہیں ایک بار پھر دھوکے سے اٹھا لیتا ہے۔ اس دوران اس کا دوست شہزادہ آمون اور اس کا غلام جوشو واپس اپنے ملک جا چکے ہوتے ہیں۔ کاہن زبون ان دونوں کو شیطان کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے اور ان کی موت انتہائی بھیانک ہوتی ہے، اور سنا ہے کہ ان مظلوم شہزادہ شہزادی کی روحوں کو ابھی تک سکون نہیں ملا اور وہ مصر کی سرزمین پر بھٹک رہے ہیں۔ سر آسٹن نے پریشان نگاہوں سے عمران کو پراسرار مصری داستان کا مختصر خلاصہ سنایا۔ لیکن انکل، اس داستان سے میرا جوزف کا اور میرے دوست ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا سے کیا تعلق ہوا؟ عمران نے مزید حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، لیکن جوزف ان کے منہ سے یہ قدیم مصری داستان سن کر سنجیدہ ہو گیا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ عمران بیٹے، اس کتاب میں شہزادہ ناتیک اور شہزادی سابیرا
اور ان کے ہمدرد ملک ہند کے شہزادہ امون اور اس کے غلام جوشو کے حلیے بھی مختصر بیان کیے گئے تھے، لیکن مجھے ان حلیوں کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی اور نہ میں نے غور کیا تھا۔ لیکن گزشتہ رات میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ایک نامعلوم شخص مصر میں اپنے کسی شیطانی معبد میں میرے بیٹے سائمن اور کلارا دونوں کو ذبح کر رہا ہے، اور پھر تم دونوں اچانک وہاں پہنچتے ہو اور تم دونوں کے آنے سے وہ کاہن وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس داستان میں جس طرح اس شیطانی معبد کا ذکر لکھا گیا تھا، اس بھیانک خواب میں وہی منظر مجھے نظر آیا ہے۔ سر آسٹن نے تشویش بھرے لہجے میں کہا تو عمران ایک طویل سانس کے ساتھ سوچنے لگا۔ انکل، آپ بھی کمال کرتے ہیں، جو ایک قدیم مصری داستان پڑھ کر اسے خواب میں دیکھا اور ہم سے منسوخ کر دیا، حالانکہ جو انسان ایک بار اس دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری بات درست ہے، لیکن بیٹا سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہ صحیح اور کروڑوں میں بھی شامل نہ ہو کرو، لیکن اربوں میں ایک آدھ بار ایسا واقعہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ میری تھوڑی دیر پہلے سائمن سے بات ہوئی اور تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ مصریات کے ان واقعات کو فضول اور من گھڑت سمجھتا ہے، لیکن اس نے بھی مجھے ایک حیرت انگیز بات بتائی کہ شہزادہ ناتیک اور شہزادی سبیرا کی بھٹکتی روحیں ان سے ملی ہیں اور ان سے مدد چاہی ہے، اور وہ بھی شہزادہ امون اور جوشو کا ذکر کر رہی تھی۔ اور اس قدیم کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ایک طویل مدت کے بعد ایک بار یہ کردار سامنے آئیں گے اور تاریخ ایک بار پھر دوست دشمنوں کی جنگ دیکھے گی، اور اصل تفصیل کے لیے نئے لوگوں کو اپنے قدیمی داستان جاننے کے لیے ارواح کی دنیا میں جانا ہی پڑے گا اور کتاب ارواح کو تلاش کرنا ہی پڑے گا، جس میں ان مظلوم روحوں کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر میرے بیٹے سائمن کو بھی ان مظلوم روحوں نے کتاب ارواح کی تلاش کی فریاد کی ہے، اور مصریات کو فضول سمجھنے والا میرا بیٹا سائمن بھی عجیب صورتحال سے دوچار ہے۔ سر آسٹن نے کہا تو عمران ایک بار پھر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ حیرت انگیز؟ تو انکل، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی پوشیدہ دشمن ہے جو ہم چاروں کی طرح جدید دور میں کہیں موجود ہے، اور وہ خاموشی سے پھر ہمیں اور خاص کر میرے دوست ڈاکٹر سائمن اور اس کی منگیتر بیرسٹر کلارا کو مارنا چاہتا ہے۔ عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ سر آسٹن کی باتوں سے اسے کافی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ تو آپ کے خواب کے مطابق وہ شیطان ڈاکٹر سائمن کو پہچان چکا ہے، جس کے قدیم روپ نے ماضی میں دھوکے سے انہیں مار ڈالا تھا، اور اب پھر ہنٹر بن کر ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کو ہنٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنا شکار بنا کر پھر تاریخ کو دہرانا چاہتا ہے۔ لیکن انکل، آپ بھول رہے ہیں، اگر فرض کریں جدید دور کے شہزادہ ناتیک کا نیا روپ ڈاکٹر سائمن ہے اور اس کی محبت شہزادی سابیرا کا جدید روپ بیرسٹر کلارا ہے، تو یہ دونوں دنیا کے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور اب تک بے شمار بار یقینی موت سے کامیابی سے نکل چکے ہیں، اس لیے آپ ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر جوزف کے چہرے پر پڑی جو اس وقت بند تھی، جسے دیکھ کر عمران حیران ہو گیا۔ ہاں بیٹا، مجھے اپنے بیٹے کی صلاحیتوں پر بھروسہ ہے، لیکن عمران بیٹا، تمہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھی کتاب ارواح کی تلاش کے لیے ضرور مصر جانا چاہیے، اور اس میں تفصیل کو جان کر اپنے نادیدہ دشمن کا خاتمہ کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری باتوں کو فضول تصور نہیں کرو گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہارا ساتھی جوزف اب تک بے شمار بار شیطانی اور ماورائی کیسوں میں الجھ چکے ہیں اور شیطانوں کا خاتمہ بھی کر چکے ہو، اور تم مجھ سے زیادہ ماورائی دنیا کے خفیہ رازوں کو بھی جانتے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا تم چاروں کا ندیدہ دشمن میرے بچوں کا خاتمہ کر دے گا؟ سر آسٹن نے بدستور تشویش
سے پر لہجے میں عمران کی طرف دیکھ کر التجا کی تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ ہاں باس، سر روسٹن بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے سر روسٹن کی بات سن کر فادر جوشو سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر ہم دونوں مصر نہ گئے تو ہمارا نئے دور کا نادیدہ دشمن ڈاکٹر سائمن اور مس کلارا کو اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمران کچھ بولتا، جوزف نے یکلخت اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اس وقت تک سرخ تھیں، جسے دیکھ کر سر روسٹن کے ساتھ عمران خود بھی چونک پڑا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بہرحال ماورائی کیسوں میں جوزف کی باتیں درست ثابت ہوتی تھی۔ جیسے یہ چاروں موڑ گھومے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ابھی بھی سیڑھیاں نیچے ہی جا رہی تھیں، لیکن یہاں ٹارچوں کی تیز روشنی میں انہیں دیواروں پر آویزاں تصاویر نظر آئیں، جو کہ سانپ، بچھو، چمگادڑ، کالے تیندوے اور بھیڑیوں کی تھی، اور سب ہی منہ کھولے کھڑے تھے، گویا کہ یہ تصاویر ہزاروں برس پرانی تھی۔ لیکن ان تصویروں میں اتنی دہشت تھی کہ جیسے یہ سب درندے اور خوفناک حشرات ابھی زندہ ہو کر ان پر برس پڑیں گے۔ زیرا کے دونوں اطراف دیوار پر بہت جاندار انداز میں پینٹنگ کی گئی، اور حیرت انگیز طور پر ان تصاویر میں ہزاروں برس گزرنے کے باوجود ایسی کشش، دہشت اور تازگی تھی جیسے حال ہی میں بنائی گئی، اور یہ چاروں دل میں قدیم مصریوں کے فن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ چاروں لرزتے دل کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اترنے لگے، جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی دیوار میں موجود سانپ، چمگادڑ، بچھو اور درندے دیوار سے نکل کر ان پر جھپٹ پڑیں گے، جو اپنی خون انگارہ آنکھوں سے انہیں گھور رہے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مصر کی آب و ہوا بہت عجیب ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان اہراموں کے اندر اور باہر کی گئی نقش نگاری کے اثرات بالکل صاف ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی بنائے گئے ہوں، اور اتنے جاندار اور خوبصورت طریقے سے قدیم مصریوں نے انہیں دیواروں پر بنایا تھا کہ جن کے نقوش تازہ لگتے ہیں، جیسے یہ درندے ابھی دیواروں سے نکل آئیں گے۔ بیرسٹر کلارا نے ٹارچ کی روشنی ان دیواروں پر دوڑاتے ہوئے کہا، ہاں کلارا، واقعی مصر کی آب و ہوا واقعی ایسی طرز کی ہے کہ یہاں مصر کے اہراموں کی دیواروں پر بنائے گئے نقش و نگار کو وقت کی گردش اور زیست مٹا ہی نہیں سکی، اور خاص کر لکسر کے مقام اور وادی شاہاں کے مقام اور غزہ کے مقاموں پر بنائے گئے نقش قدیم مصریوں کی بے مثل ذہانت کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے بھی غور سے ان نقش نگاروں کو دیکھتے ہوئے دل میں قدیم مصریوں کے لازوال فن کو سراہتے ہوئے کہا۔ اچانک ہرشل اور مدام کوشیلا کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں، تو بیرسٹر کلارا اور ڈاکٹر سائمن دونوں نے تیزی سے پیچھے دیکھا۔ کیا ہوا کوشیلا اور ہرشل، تم لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے ان دونوں سے پوچھا۔ ڈاکٹر سائمن، اب اس دیوار پر اویزا بلیک پینتھر نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہرشل اور مادام کوشیلا نے ایک ساتھ خوفزدہ نظروں سے کہا۔ ارے نہیں، تم دونوں کو وہم ہوا ہے، یہ دیوار پر اویزا درندہ تم پر کیسے حملہ آور ہو سکتا ہے؟ تم دونوں کو وہم ہی ہوا ہے، بیرسٹر کلارا نے ہنس کر کہا، تو ڈاکٹر سائمن نے بھی مسکرا دیا۔ اگر ہم سیکرٹ ایجنٹ ان شابدوں سے ڈرنے لگے تو پھر ہم نے کر لی یہ مہم سر، ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت انگیز، معلوم نہیں کیوں ہم دونوں کو واقعی ایسا لگ رہا تھا یہ تصویری درندہ ہم پر حملہ آور ہونے والا تھا، ہرشل نے شانے اچکا کر کہا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا اور مدام کوشیلا بھی قدرے گھبرائی ہوئی تھی۔ تہخانے میں سیڑھیاں متواتر نیچے کی طرف جا رہی تھی اور
تھوڑی دیر بعد انہیں موڑ آگے سے گھومنا بھی پڑ جاتا تھا۔ اچانک چاروں کے سروں کے قریب سے کوئی چیز کی آواز کے ساتھ گزری تو بے اختیار ان چاروں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ ان چاروں نے ٹارچ کی تیز روشنی میں دیکھا کہ چند چمگادڑ ان کے سروں سے گزری تھی، جو معلوم نہیں کب سے اس ویران جگہ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے۔